5 اگست کو جس وقت یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے، آپ لوگوں نے آخر یہ ڈیٹ کیوں چنی؟ اس کے اوپر بڑی کرٹیسزم ہو رہی ہے۔ اور دوسرا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوامی جو شرکت ہے وہ اس احتجاج میں کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا جی۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ یوم استحصال کشمیر کے دن کے اوپر جو ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، یہ خود پہلے جواب دیں کہ اسی دن کے اوپر جج ہمایوں دلاور کے ذریعے عمران خان کو واٹس ایپ کے اوپر سزا نامہ بھجوایا گیا تھا دے کے، تو وہ کیوں سزا دی گئی تھی؟ نمبر 1۔ پھر ہمارے لیڈر کو اس دن کے اوپر جا کر زمان پارک میں پورا ایک آپریشن کر کے، ان کی اہلیہ وہاں موجود تھی، کیوں جا کر دروازے توڑ کے ایک غیر قانونی کیس کے اندر، جھوٹے کیس کے اندر گرفتار کیا گیا تھا، بلکہ میں کہوں گا تھا۔ نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ اسی دن کے اوپر ہی آپ نے دیکھا کہ 9 ہمارے اراکین کو ڈسکوالیفائی الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ اسے نظر نہیں آ رہا کہ پولیٹیکل کیسز ہیں، جھوٹے کیسز ہیں، اور ان کے تحت جو آرٹیکل 63(1)H کے تحت سزا دے رہے ہیں، جو کہ مارل ٹرپیچیوٹ کی بنیاد کے اوپر، اس کا بھی ایک پروسیس ہے، اور مکمل طور پر دوسرے فریق کو سنا جاتا ہے، نوٹسز بھجوائے جاتے ہیں، اسپیکر یا چیئرمین سینٹ جو ہے وہ ریفرنس بھیجتا ہے متعلقہ اراکین کے حوالے سے۔ تو کیا الیکشن کمیشن کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور ان سے کروانے والوں کو، کہ آج یوم استحصال کشمیر کا آج دن ہے، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے کہ اس کی رکنیت بھی ختم کر دی جائے کہ وہ غیر حاضر ہے؟ ان کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے کتنے آ کر اجلاس اٹینڈ کیے، اور وہ اگر نہیں آ رہے تو اس کی ریزن وہ دے چکے ہیں، وہ درخواستیں بھی دے رہے ہیں جس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو بیسیکلی معاملہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے 1947 کے اندر آزاد تو ہوا تھا، لیکن حقیقی معنوں کے اندر ہمارے ادارے، جمہوریت، رول آف لا، آئین کی سپرمیسی، تمام تر صورتحال جو ہے پاکستان کے اندر وہ نہیں ہے، جس کے لیے ہم نکلتے ہیں کہ ہمارا ملک حقیقی معنوں میں آزاد ہوا۔ آج عمران خان بھی جھوٹے کیسز میں پابند ہیں، تو اسی نقطے کی وجہ سے ہیں، یہی ان کا نعرہ ہے۔ تو ہم اپنے لیڈر کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نکلے ہوئے تھے، اور آزاد کشمیر والے بھی اسی طرح کشمیر کے لیے بھی آواز بلند کر رہے تھے، اور پاکستان کے لیے بھی آواز بلند کر رہے تھے کہ ادھر بھی آزادی ہو۔ گوروں سے تو ہم نے آزادی لے لی، لیکن جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کیسے ہماری آزادی ہوگی؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کوئی اور آپ نے سوال کیا احتجاج کے حوالے سے، تو احتجاج بالکل ہمارا کامیاب تھا۔ پورے پاکستان میں ہم نکلے، بہت زیادہ گرفتاریاں، یو سی لیول تک، وارڈ لیول تک لوگوں کو اٹھایا گیا، ڈیروں پر جا کر پولیس جو ہے لوگوں کو اٹھاتی رہی، جو بھی ان کے ساتھ باقی اہلکار تھے، رینجر تھی یا جو بھی تھا، ایلیٹ والے تھے یا جو بھی تھے، تو وہ سارے جا کر وہاں سے اٹھاتے رہے۔ میرے اپنے جو ہے خالہ زاد جو ہیں، وہ ان کو ماموں جو ہیں ان کو اٹھایا گیا، اور اسی طرح خالو کو، یعنی کہ اسی طرح میرے کزن کو اٹھایا گیا۔ میرے گھر میں ریڈ، میری فیملی آج بھی اپنے گھر کے اندر موجود نہیں ہے، وہ کسی اور جگہ پر جو ہے وہ ان کو بھجوایا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ریڈز کیے گئے، جا کر کیمرے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، اور یہ ہر حلقے کے اندر تھا، ہر وارڈ کے اندر، ہر جگہ پر جا کر انہوں نے سارا کیا۔ اس کے باوجود لوگ جو ہیں وہ نکل رہے، پنجاب نکلا، باقی تمام صوبے نکلے، اے جے کے جی بھی نکلا، اور کے پی کے بھی پورے ہر حلقے سے لوگ نکلے ہیں۔ تو ایسی یہ تمام تر باتیں جو ہیں کہ لوگ نہیں نکلے، لوگ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کل ہی دوبارہ نواز شریف والے حلقے کا الیکشن کرا لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا، پچھلے ہی ریکارڈ لے کر آ جائیں، 8 فروری کون سا لمبا ٹائم گزرا ہے، 2024 کی تو بات۔ لیکن نعیم، یہ بتائے گا کہ آپ کے خیال میں جو تنظیمی اسٹرکچر ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا لوگوں کو باہر نکالنے میں، یا جو آپسی گروپ بندی تھی اس سے نقصان پہنچا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ لوگ باہر نہیں نکلے؟ یا پھر ان میں خوف و ہراس موجود تھا، گرفتاریوں کا ڈر تھا، اس لیے وہ آپ کی سپورٹ میں باہر نہیں آ سکے؟ نہیں، دیکھیں، ایم این ایز کی حد تک یہ طے تھا کہ انہوں نے آنا ہے اسلام آباد پارلیمنٹ، اور وہاں سے جا کر اڈیالہ جیل کے باہر جانا ہے، پہنچنا ہے، وہاں احتجاج اپنا ریکارڈ کرانا ہے۔ تو باقی جو ہیں ٹکٹ ہولڈرز، وہ جا کر پنجاب کے اندر تمام حلقوں کے اندر موجود تھے، کے پی کے اندر بھی آپ ہر حلقے کی سوشل میڈیا کے اوپر تمام ویڈیوز موجود ہیں۔ دوسری طرف سے یہ پراپوگنڈا پہلے دن سے کیا جا رہا ہے نا کہ پی ٹی آئی ختم شد، اور ختم شد کے نعرے مارے کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے ختم ہوگی۔ یہ 3 سزائیں اس وجہ سے دی گئی تھیں الیکشن سے پہلے کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کو ووٹ نہ دیں۔ تو تمام تر حربے جو ہیں، چاہے بلہ لیا، چاہے امیدوار اٹھائے، چاہے دھاندلی کی، سارے کے سارے جو ہیں ان کے ناکام ہوئے۔
تو یہ انہی حربوں میں سے ایک حربہ ہے کہ اس کے بعد بھی جو ان کے ٹاؤٹس ہیں یا جو ہمارے مخالفین ہیں وہ آ کر بیٹھ کے یہی کہتے ہیں کہ ناکام کال تھی، ناکام کال تھی۔ کسی ایک انڈیپینڈنٹ بندے نے ایسا نہیں کہا کہ ناکام کال تھی، کسی پی ٹی آئی کے دوست نے ایسا نہیں کہا کہ ناکام کال تھی۔ ہاں مخالفین ہیں تو انہوں نے یہی کہنا ہے، کیونکہ 5 اگست جو ہے لوگ نکل کر انہوں نے عمران خان کے ساتھ سپورٹ کا اظہار کیا، اتنی فستائیت کے باوجود ایک طرف اور دوسری طرف نہتے لوگ۔ اگر ہمیں گولی کا آرڈر ہو نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ آگے گولی چلائی جاتی ہے، اور اگر لوگ نہیں نکل پاتے یا نہیں نکلنا چاہ رہے تھے تو پھر جا کر ریڈ کیوں کر رہے تھے، پھر جلسے کی اجازت دے دیتے۔ تو یہ پراپوگنڈے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو مسترد کر چکی ہے۔ یہ بتائے گا کہ ایک بڑا کنفیوژن بھی موجود ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ احتجاج کامیاب رہا، سلمان اکرم راجہ صاحب آج فرما رہے تھے کہ احتجاج ناکام ہو اور اس کے اوپر پارٹی سے بھی وہ بات کریں گے۔ اب بحیثیت سیکرٹری جنرل آپ کو نہیں لگتا کہ وہ خود ہی اس بات کے لیے جواب دیں ہیں بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے یا پارٹی سے پوچھیں؟ نہیں دیکھیں، ان سے سوال جو اسپیسیفک کیا گیا تھا اوورآل انہوں نے بالکل کہا سلمان رائے صاحب نے کہ کامیاب احتجاج تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمام ایم این ایز کی جو ڈیوٹی تھی تو وہ اڈیالہ جیل کے باہر کیوں نہیں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی نہ کسی کی کوئی مجبوری اگر ہوگی کہ وہ نہیں اس وجہ سے آ پایا تو ہم اس سے پوچھ لیں گے، اسے جو ہے وہ جانکاری لیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ وہ نہیں آ پایا کوئی ایم این اے جو ہے۔ باقی جو احتجاج ہوا پورے ملک کے اندر وہ اس حوالے سے انہوں نے نہیں کہا کہ ٹکٹ ہولڈرز یا لوگ یا نکالنے کے اندر کوئی ناکام رہا۔ ایم این ایز کی حد تک اسپیسیفک سوال ہوا تھا تو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جو جان بوجھ کے نہیں آیا تو ضرور اسے پوچھنا چاہیے کہ جان بوجھ کے کیوں نہیں آیا۔ یہ فرمائے گا کہ حکومت نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کی بات کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت مذاکرات کو سنجیدہ لے رہی ہے یا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ صرف ٹائم گین کرنے کی ایک کوشش ہے؟ دیکھیں ان کی جو ٹرمز ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کے اوپر بھی وہ قابض رہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جس طرح یہ سارا صورتحال چل رہی ہے، پیکا ایکٹ ہے، 26ویں ترمیم ہے، یہ ساری چیز رہیں، تو باقی اس کے بعد مذاکرات والی بات کون سی بچتی ہے۔ دوسری بات یہ رہے گی جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی پہلی بات ہے، بنیادی نقطہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، ان کے پاس پرمیشن ہی نہیں ہے۔ تو جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے ان کو پرمیشن ہی نہیں دی ہوئی، تو ان کے پاس ان سے بات کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی، ان سے 3 مہینے وقت تھا، انہوں نے ہمارا ضائع کیا، اور رزلٹ یہی نکلا کہ ایک عمران خان سے ملاقات نہیں یہ مینج کر پائے تھے۔ تو ان کے پاس نہیں ہے اختیار جن کے پاس ہے وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے بات کرنی ہے تو بالکل اس کے اندر وہ بات کریں گے، تو پھر آگے اس کا جواب جو ہے ان کو اس طرح سے جو ہے وہ دیا جائے گا۔ لیکن جن کے پاس اختیار ہے انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ معیشت پاکستان کی ڈوب رہی ہے، لوگ جو ہیں غربت کی لکیر سے 47% نیچے آ چکے ہیں۔ ایک دفعہ گندم سکینڈل کے اندر 300 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا ہے، پھر چاول کے اندر 200-300 ارب کا ٹیکہ لگایا گیا ہے۔ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بچے جو ہیں وہ سکول سے باہر پڑے ہوئے ہیں، کسان آج رول رہا ہے، صنعت کار رول رہا ہے، مزدور آج رول رہا ہے، عام آدمی غریب آدمی اس کو دیہڑی نہیں مل رہی، لوگوں کے پاس روزگار کے مواقع نہیں ہیں، لوگ علاج نہیں کروا پا رہے، بجلی کے بل دینا دور کی بات ہو چکی ہے۔ تو ایسی ساری صورتحال کے اندر انہیں چاہیے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے، یہاں نظام انصاف ہو۔ جب آپ کے وزیر دفاع یہاں آ کر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہوں گے ٹویٹر کے اوپر کہ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی جو ہے وہ باہر پرتگال کے اندر پراپرٹیاں بنا رہی ہے تو یہ کرپشن کرتے ہیں اور لوٹ مار انہوں نے کی ہے ملک کے اندر، سیاستدان تو تھوڑے بہت کرتی ہے کرپشن، یعنی اپنا بھی مان رہے ہیں کہ سانو حصہ کام ملیا ہے، انہوں نے زیادہ کی تھی، جس کے ساتھ مل کر انہوں نے الیکشن لوٹا، جن کو یہ دادیں دیتے تھے ان کے بارے میں آ کے آپ کا وزیر خارجہ آ کر وزیر داخلہ آپ کا یہ بات کر رہا ہے اور ٹویٹر کے اوپر بات کر رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستان کے بارے میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر کرپٹ بیوروکریسی ہے، ہمارا پاکستان کے اندر یہ حال ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے صرف ممکن تب ہی ہے جب آپ کے ملک کے اندر معیشت ٹھیک ہوگی، معیشت آپ کی ٹھیک تب ہوگی جب آپ کے ملک کے اندر انصاف ہوگا، جمہوری نظام ہوگا، حکومت ہوگی عوام کی، لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے، دنیا سے لوگ آ کر انویسٹمنٹ کریں گے، آپ کی معیشت بہتر ہوگی۔